ایک سیشن ہم پہلے کر چکے ہیں، نفسیات سے وابستگی ہے۔ امریکن رائٹر ہیں لیل لونٹس، انہوں نے یہ نفسیات پہ ریسرچ کی ہے، ہاؤ ٹو میٹ ٹو اینی ون، کہ کسی سے کس طرح ملا جائے، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اینی ون، کس طرح کسی سے بات کی جائے۔ ہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ فہم نہیں ہوتے، معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جس وقت ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم ریلیشن قائم کرنے میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، جس سے ریلیشن پائیدار نہیں ہوتے، پھر آگے چلتے نہیں ہیں کہ کس ماحول سے کس طرح جڑنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس طرح اپنی مینٹلٹی اس سے میچ کرنی ہے۔ تو لیل لونٹس نے 92 بتائے ہیں، کہتی ہیں 92 ٹرکس، لٹل ٹرکس فار بگ سکسیس ریلیشن شپ، یعنی کامیاب تعلقات کے لیے چھوٹے سے ٹرکس ہیں، ان کو اپنائیے کہ آپ کی زندگی میں فرینڈس ہوں، کو ورکرس ہوں، بزنس ہوں، اس کے ساتھ سوشل آپ کے تعلقات ہوں، تو ان میں آپ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں، ان میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 5 ہم پہلے کر چکے ہیں، 5 آج کریں گے، اس کے بعد باقی جو پوائنٹ ہوں گے گاہے بگاہے ہم چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں۔ سب سے پہلا چھٹا اصول آج کے سیشن میں کہتے ہیں بی دا چوزر۔ فیمیل رائٹر ہیں، کہتی ہیں کہ بی دا چوزر ناٹ دا چوزن، یعنی آپ خود چوزر بنیں، نہ کہ آپ کو کوئی اور سلیکٹ کرے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس کی کوئی ڈیل ہوتی ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلا ہم سے متاثر ہو کر ہمیں بزنس کی آفر کرے، کوئی کام ہو، کام لینا ہو، ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہمیں کام پر رکھے۔ کوئی ایسا ریلیشن ہوتا ہے، محبت کا معاملہ ہوتا ہے، تعلقات کا معاملہ ہوتا ہے، یا سوشل سوسائٹی میں ہمارے سوشل ریلیشن ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ترازو پر تولتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنائے۔ معاملہ کہتی ہیں اگر اس سے انتظار میں رہیں گے تو وہ بزنس ڈیل، وہ معاملہ، وہ سکسیس یا کوئی آپ کا فائدہ ہوگا وہ نکل جائے گا۔ آپ انتظار کریں گے، بی دا چوزر، آپ انہیں کہیں، جب تک آپ آگے بڑھ کر اسے نہیں کہیں گے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا ٹرک ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی دیکھیں کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یا دونوں کا مل کر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ پہل کریں، پہل نہیں کریں گے تو آپ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد کہتی ہیں ٹرک ہے 7 نمبر، کہتی ہیں کہ نیور دا نیکڈ سٹی، یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو سارا کا سارا ظاہر مت کیجئے۔ ہوتا یہ ہے ہم ملاقاتوں میں پہلی ہو یا اس کے بعد کی ملاقاتیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں اور ہم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسا رہتا نہیں ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے یا ایسے معاملات جو اگلے کو پسند نہیں ہوتے اور ہم کھل کر انہیں کہتے ہیں۔ رائٹر خود لیل کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ پر گئی تھی، بہت بڑی میٹنگ تھی، نئے لوگ تھے، جب انہوں نے مجھے میرے شہر کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنے شہر کو بتانے کے بجائے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں۔ بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، ان کے بارے میں سوالات ہوتے گئے۔ جب میری باری آئی تو میں نے صرف اپنا شہر کا نام نہیں بتایا، اس کی ہسٹری بتائی، اس کی دلچسپ باتیں بتائی، خاص پلیسز جو ہیں گھومنے کی وہ بتائی، تو سب کو ایسی دلچسپی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہر میں ضرور آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ نیور دا نیکڈ سٹی، ہمیشہ کھل کر اپنے آپ کو ظاہر مت کریں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، اس سے آپ کا پردہ بھی رہے گا، آپ کی عزت بھی رہے گی اور آپ کے تعلقات مضبوط بھی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرک بڑا دلچسپ ہے، کہتی ہیں ہینس دا ہارس سینس، یعنی گھوڑے کا جو سینس ہوتا ہے وہ آپ اپنے ذہن میں اختیار کیجئے۔ اگر زندگی میں اس طرح کا سینس نہیں آئے گا تو آپ اس معاشرے سے، لوگوں میں یا اس حلقے میں میچ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ جس ماحول میں بیٹھ رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ اگلے کا ماحول کیا ہے، اگلے کا موڈ کیا ہے، اگلے کی ترجیحات پریفرنس کیا ہیں۔ ہارس کے سینس کی طرح چلیں۔ ہارس کبھی بھی اپنے سینس کے مطابق نہیں چلتا، مالک کے سینس کے حساب سے چلتا ہے، یا جو ماحول انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے۔ آپ اگر کہیں جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ماحول میں کس طرح کا ماحول چل رہا ہے، کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، کس طرح کا موڈ ہے، تو اس حساب سے ہینس دی ہارس سینس۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کہتی ہیں ٹرک لیل کہتی ہیں کہ میچ دا موڈ، یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موڈ سے چلتے ہیں اور لوگوں کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں، ملتے ہیں،
फैमिली में हैं, गैदरिंग में हैं, दोस्तों में हैं, माशरे में हैं, आप सबसे पहले माहौल को देखें, उस माहौल के हिसाब से उसको मैच करें। मैच करके चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। एक शख्स अगर स्पोर्ट्स से वाबस्तगी है, दिलचस्पी है, आप अपने माशी मसाइल या इकनॉमिक पर चलेंगे तो आपका मैच मूड नहीं होगा और वो शख्स, वो माशरा, वो हल्का आपके साथ नहीं चलेगा। लास्ट है 10th का, वो कहते हैं कि एक्सपोज आइज़, यानी आप अपनी आँखों को बहुत ख़बरदार रखें। यानी कभी कभी ऐसे होता है कि हम ऐसे हलके में बैठते हैं जहां हमारी नहीं चलती, हमारी नहीं सुनी जाती, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। हमसे बहुत ऐसे ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो बात करते हैं, उनकी मानी जाती है, अहमियत के हामिल होते हैं, उनको अहमियत दी जाती है। तो ऐसे माहौल में आप जब बेबस हैं तो क्या करते हैं? आप अपनी आँखों को बाखबर रखिए, ख़बरदार रखिए, ऐसे लोगों पर नज़र रखिए जो आपके मूड के हों, आपसे मैच खाते हों, तब आप उन आँखों को गौर करेंगे और उसके बाद जब महफ़िल बर्खास्त हो जाती है तो आप उनसे अपनी ज़हनियत को मैच करते हैं। ये पॉइंट इतना अहम है कि आपको अपने मकासद ढूंढने में बहुत आसानी करता है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मकसद ये होता है कि अगर आप अपने मूड को मैच नहीं करेंगे, अपने सेंस को किसी सेंस के साथ मिलाकर नहीं चलेंगे और काम में पहल नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।